بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پوئم ہی کیم ٹو نو ہم سیلف کی اردو ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن کریں گے۔ اس کو رائٹ کیا ہے سچل سرمست نے۔ سچل سرمست کا تھوڑا سا انٹرو کروا دوں۔ آپ خیرپور سندھ کی حدود میں رانی پور سے 1 میل کے فاصلے پر شمال میں درازن یا درازا نام کا ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے میں حضرت سچل سرمست پیدا ہوئے۔ حضرت سچل سرمست ایک صوفی درویش تھے جن کے لونو میں عشق الہی رچا بسا تھا۔ آپ بھی دوسرے صوفیہ کی طرح نظریہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ آپ کے چچا حضرت میاں عبدالحق آپ کو محبت سے سچو پکارتے تھے۔ حضرت میاں عبدالحق آپ کے چچا بھی تھے اور مرشد بھی، اس لیے آپ نے مرشد کے اس خطاب کو اپنا تخلص قرار دیا اور شعر و ادب کی دنیا میں سچل سرمست کے نام سے مشہور ہوئے۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ بچپن سے ہی سچ بولا کرتے تھے، اس لیے پیر و مرشد نے آپ کو سچو کے خطاب سے سرفراز کیا۔ سندھی زبان میں آپ کو سچو اور سچے دینا کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے لوگ آپ کو سچل کہا کرتے تھے، جبکہ آپ کا اصل نام عبد الوہاب تھا۔ حضرت سچل سرمست بہت رحم دل اور سخی انسان تھے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا رہتے۔ جب کیف و جذب کی حالت ہوتی تو آپ یک تارا بجا کر گانے لگتے تھے، پھر جب ہوش میں آتے تو آپ کو کچھ یاد نہ رہتا۔ اگر کوئی دوست یاد دلاتا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرماتے، وہ میری مستی کا عالم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا کہتا ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنا بہت سا کلام دریا برد کروا دیا۔ کسی مرید نے پوچھا، شیخ آپ نے بڑی جاں فشانی سے یہ اشعار کہے تھے، پھر انہیں غرقِ دریا کیوں کروا رہے ہیں؟ جواب میں حضرت سچل سرمست فرماتے، یہ عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے، پتہ نہیں لوگ میری بات کا کیا مطلب سمجھیں اور پھر سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، اس لیے ان چیزوں کا مٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اب آتے ہیں پوئم کی طرف۔ جہاں تک اس پوئم کے سیم کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا۔ اس کی سوچ کا زاویہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ وہ خالق حقیقی سے عشق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی صورتحال کچھ یوں ہو جاتی ہے کہ ہر دوسری چیز اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، جیسا کہ منصور حلاج نے عشق الہی میں اپنا سر کٹوا دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا اس دنیا میں قیام عارضی ہے۔ محبت، عشق ہی ایک ایسا کیمیا ہے، ایک ایسا نسخہ ہے جو روحوں کے ملاپ کا باعث بنتا ہے۔ He came to know himself، وہ اپنی پہچان کروانے کے لیے آیا۔ Not else had he in view، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا۔ To be able to realize this، اس چیز کی پہچان کروانے کے لیے he got enmeshed in love، وہ سراپا محبت بن گیا، اس نے محبت کا روپ دھار لیا۔ جیسا کہ حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا،
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس مقصد کے لیے میں نے کائنات تخلیق کی، اور یہ سارا ساز و سامان، انبیاء کرام، سرور کونین، یہ سارا کا سارا نظام اس مقصد کے لیے میں نے بنایا کہ میں بھی اپنی پہچان کرواؤں، جبکہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ He alighted from high heaven، وہ عرش بری سے نیچے اترا، to pour a cascade of love، محبت کی آبشار کو اڈیلنے کے لیے، محبت کی ایک آبشار کو چلانے کے لیے وہ ہائی ہیون عرش بری سے اترا۔ became منصور ٹو ماؤنٹ دا گیلوس، تختہ دار پر چڑھنے کے لیے منصور بن گیا۔ منصور ایک سینٹ کا نام ہے، منصور حلاج ان کو کہتے ہیں، جو عشق الہی میں ہر وقت غرق رہتے تھے، عشق الہی میں ڈوبے رہتے تھے۔ became منصور ٹو ماؤنٹ دا گیلوس، تختہ دار پر چڑھنے کے لیے منصور بن گیا، جسٹ ٹو ہیو ہز ہیڈ کٹ آف، اپنا سر کٹوانے کے لیے، یعنی وہ عشق الہی میں اپنا سر کٹوانے کے لیے بھی تختہ دار پر چڑھ گیا۔ He treaded the bazaars of Egypt، He treaded the bazaars of Egypt، وہ مصر کے بازاروں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ یہاں پہ ریفرنس جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیا گیا ہے کہ وہ عشق الہی میں، اللہ کے عشق میں مصر کے بازاروں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ جسٹ ٹو بی سولڈ فار اے سلیو، ایک غلام کے طور پر بکنے کے لیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیے گئے، لیکن اللہ نے ان کو بعد میں بادشاہی عطا کی۔ سچو اسپیکس دا بیئر ٹروتھ، سچو صرف اور صرف واضح سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچو سچ بولتا ہے۔ ٹو اسپیک آف ہز سوجرن آن ارتھ، کہ اس زمین پر اس کا قیام ٹیمپوریری عارضی ہے، یعنی کہ انسان کا اس زمین پر جو خدا کے روپ میں انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کا قیام عارضی ہے۔ تو اس طرح سچو جو ہے یہ سچ بولتا ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی وہ عرض کیا گیا ہے کہ سچو کا کلام جو ہے یہ عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور عام آدمی کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ آخر پر حضرت سچل سرمست کا ایک شعر عرض کرتا ہوں، اس کو پاگل مت کہو، اس کو پاگل مت کہو، پاگل خلقت ساری، اس پاگل کو چیز ملی جو قسمت کہاں ہماری۔ یہاں پہ بھی دیکھیں کتنا ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا شعر ہے کہ اس کو پاگل مت کہو، پاگل خلقت ساری۔ وہ کہتے ہیں ساری خلقت پاگل ہے، تو وہ شخص جس کو آپ پاگل کہہ رہے ہیں، جو عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہے، جو حقیقت اور معرفت کو پہچان چکا ہے، اس کو پاگل مت کہو۔ اس سلسلے میں میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ وہ ایک جاننے والے ہیں، تو ان کی بیٹی کی شادی تھی اور بارات کافی لیٹ ہو چکی، تو بہت سے سائل بھی آئے ہوئے تھے تاکہ یہ شادی کے موقع پر کچھ بچا کچا کھانا ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو وہ بیچارے بھی صبح کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لڑکی کے باپ نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ جو صبح کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سائل منگتے بھکاری، ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ باقاعدہ ٹیبل لگوا کر پہلے ان کو کھانا کھلایا۔ اب بظاہر تو دیکھنے والے اس کو پاگل ہی کہیں گے کہ کون ہے وہ، تو اپنے مہمانوں کو کھانا کوئی نہیں کھلاتا، تو یہ بھکاریوں کو، سائلوں کو، منگتوں کو ٹیبلوں پہ کھانا کھلا رہا ہے، تو اس کو بظاہر تو دیکھنے والے پاگل کہیں گے، لیکن وہ حقیقت کو پا چکا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب انسان ہماری نظر میں کچھ اور ہی ہے، اب انسان ہماری نظر میں کچھ اور ہی ہے، جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ یار لباس بشر میں بھی ہے۔ ایک اور ان کی بات میں شیئر کرتا جاؤں، وہ جب بھی اپنے لیے لباس خریدتے تھے، کپڑا خریدتے تھے پہننے کے لیے، تو ہمیشہ وہ ایک کپڑا پسند کرتے تھے اور پھر اس کا رنگ پسند کر کے تو وہ شاپ کیپر سے وہ کٹوا لیتے تھے اور بعد میں اس کو کہتے تھے کہ اسی قسم کا ایک اور سوٹ اسی سائز کا
مجھے کاٹ دو، اتنا کپڑا یہ سوٹ کے لیے کاٹ دو۔ تو وہ شاپ کیپر کہتا تھا کہ آپ نے جب یہ خرید لیا ہے تو کسی اور رنگ کا خرید لیں۔ تو آگے سے وہ جواب یہی دیتے تھے کہ جو خود پہنا ہے وہی سائیں کو دینا ہے، جو خود پہنا ہے وہی سائیں کو دینا ہے، یعنی اس کے راستے میں بھی وہی دینا ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ خود اور پہنا ہے، مجھے اور پہنایا ہے۔ تو یہ بظاہر باتیں جو ہیں یہ پاگلوں والی ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے سچا سرمست نے ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ شعر بولا ہے، اس کو پاگل مت کہو، پاگل خلقت ساری، اس پاگل کو چیز ملی جو قسمت کہاں ہماری۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں، اینڈ کیپ ان یور مائنڈ ٹو سبسکرائب دا چینل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔